السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ظفر اقبال ندیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روشن پوائنٹ۔ ناظرین، یہ جو سلسلہ شروع ہے زبیدہ خانم کی گلوکاری کے بارے میں، تو زبیدہ خانم کا کیریئر اتنا طویل نہیں رہا، بس تقریباً 8-9 سال ہی گلوکاری کے میدان میں زبیدہ خانم نے اپنا لوہا منوایا، لیکن اس کے اثرات گانے والوں، فنکاروں، فلم موسیقی کے شائقین پر بہت دیر پا رہے۔ زبیدہ خانم کی آواز کی خوبصورتی، نغمہ خوانی کا انداز اور فنکارانہ ایمانداری نے انہیں ایک مثال بنا دیا۔ بعض موسیقار اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وہ بے ترتیب تھیں، مگر فطری صلاحیت نے انہیں کامیاب بنا دیا۔ یوں ان کا سفر موجودہ دور کے گلوکاروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا، جس میں بتایا گیا ہے کہ رسمی تربیت نہ بھی ہو، مگر محنت، جذبہ، مواقع کا فائدہ اٹھانا اور مستقل مزاجی سے کامیابی ممکن ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شادی کے بعد زبیدہ خانم نے اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق گلوکاری کو آہستہ آہستہ خیر باد کہہ کر خالص گھریلو عورت کا انداز اختیار کر لیا تھا، اور وہ لاہور کی پہلی گلوکارہ تھی جس نے اپنے شوہر کی خواہش کے مطابق اپنی گائیکی کو اپنی شہرت کے دوران ہی خیر باد کہہ دیا تھا۔ یہاں میں گلوکارہ زبیدہ خانم کی گائی ہوئی ایک نعت کا ذکریہ کروں گا، تذکرہ، جو فلم نور اسلام کے لیے ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس نعت کو اس دور کے اداکار نعیم ہاشمی نے لکھا تھا۔ نعت کے بول تھے: شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ۔ اس نعت کو گلوکارہ زبیدہ خانم، گلوکار سلیم رضا اور بہت سی آوازوں کے ساتھ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ پھر یہ نعت اتنی مقبول ہوئی کہ گھر گھر میلاد کی محفلوں میں بھی بڑی عقیدت سے گائی جانے لگی تھی۔ زبیدہ خانم کی اداکارہ یاسمین سے بڑی دوستی تھی۔ مشہور فلم ساز و ہدایت کار شوکت حسین رضوی نے میڈم نور جہاں کو طلاق دینے کے بعد اداکارہ یاسمین کو اپنی شریک حیات بنا لیا تھا، اور زبیدہ خانم یاسمین سے ملنے اکثر و بیشتر شاہ نور اسٹوڈیو میں جایا کرتی تھیں، اور دونوں سہیلیاں مل کر اپنی یادیں تازہ کرتی تھیں۔ ایک ملاقات گلوکارہ زبیدہ خانم سے شاہ نور اسٹوڈیو میں ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی سادہ طبیعت کی خاتون تھیں۔ زبیدہ خانم کے ایک بیٹے فیصل بخاری سے بھی ملاقاتیں رہیں۔ فیصل بخاری نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باحیثیت فوٹوگرافر اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ تو ناظرین، یہ صورتحال کتنی خوبصورت ہے کہ ایک نامی گرامی گلوکارہ جس نے گانے بجانے میں اپنا نام کمایا، تو ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنا بھرپور حصہ لیا۔ ایک یہی نعت نہیں ہے، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، اور بھی بہت سا کلام، نعتیہ کلام زبیدہ خانم نے اپنی آواز میں گنگنایا، اور اپنی جو گلوکاری کا حصہ ہے وہ نعت خوانی میں بھی ڈالا۔ وہ اصل میں یہی چیز ممتاز کرتی ہے زبیدہ خانم کو کہ جتنی مدھر آواز اس کی تھی، جتنی لوگوں کے دل کو چھو لینے والی خوبصورت آواز اس کی تھی، اس نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گلوکاری کے ساتھ ساتھ نعت خوانی میں بھی اپنا مقام پیدا کیا۔ نہ صرف فلموں میں نعتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈ کروائیں، بلکہ عام محفل میں بھی
وہ اپنا یہ جو ان کی خاص خوبی ہے اس سے دنیا کو محظوظ کروایا، اور یہ سعادت بھی حاصل کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو لوگوں کے کانوں تک پہنچایا۔ ناظرین، روشن پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا ہے، جس ذوق شوق سے آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیا کیجئے، تاکہ آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ہم کرتے آپ کے سامنے حاضر رہیں۔ آپ کا پیار، آپ کی محبت کو سلام ہے۔ زندہ رہیں، آباد رہیں۔